السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید. پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو. پچھلے لیکچر میں ہم نے پولیمارفزم کے اوپر ایک کیس اسٹڈی کی تھی. شروع میں کیس اسٹڈی میں نے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی تھی، اور وہ اسٹیٹمنٹ خاصی ایمبیگوس تھی، اور وہ جان بوجھ کے اسٹیٹمنٹ ایمبیگوس رکھی گئی تھی کہ جب آپ کو ڈیزائنر ہے، پروگرامر ہے، اس کو یہ چیز ملے تو وہ جو سچویشن ہے اس کا اندازہ اس کو اسی اسٹیٹمنٹ سے ہو رہا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ کے بار بار پڑھنے سے اس کے ذہن میں کوشچن آ رہے ہیں، اور وہ کوشچن پھر اپنے کلائنٹ پہ پوز کرتا ہے. یہ شروع کا پروسیس ہے، انالیسس کا پروسیس ہے، اور وہ جب ہم نے کمپلیٹ کیا، ہماری سیٹسفیکشن کے مطابق ہمیں کلائنٹ سے آنسر مل گئے، دین وی مووڈ آن ٹو دی نیکسٹ فیز کہ اسے ڈیزائن کریں اور اسے کوڈ کریں. اور ڈیزائن میں پہلے فیز میں نے اس کا نام تو نہیں لیا تھا، ہم نے یہ تھا کہ ہم نے اس اسٹیٹمنٹ سے جو ہمارے پاس تھی اور جو کوشچن آنسر ہمارے کلائنٹ سے ہوئے تھے، اس کی بیسس کے اوپر ہم نے کلاس ہائرارکی بنانے کی کوشش کی تھی. اسٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس 3 طرح کے امپلائیز دیے گئے تھے: آورلی امپلائی، کمیشنڈ امپلائی اور جنرل امپلائی کی بات تھی، جو کہ نہ کمیشن تھا نہ آورلی تھا، ایک قسم کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں پرماننٹ امپلائی تھا اس آرگنائزیشن کا، جسے سیلری جو ہے وہ منتھلی بیسس کے اوپر مل رہی تھی. آورلی امپلائیز کو جتنے آورز وہ ورک کر رہا تھا اس کی بیسس کے اوپر اسے ملتی تھی، اور کمیشن امپلائی وہ تھا کہ جتنا اس نے سیلز کی ہے اس سیلز کے اوپر اسے ایک فکس پرسنٹیج کمیشن مل رہی تھی. تو ان 3 امپلائیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک کلاس ہائرارکی بنائی، جس میں ٹاپ لیول کے اوپر امپلائی کی کلاس تھی، جو کہ ہم نے ایبسٹریکٹ بیس کلاس بنا رہی تھی. امپلائی کے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ایبسٹریکٹ بیس کلاس امپلائی ہم نے بنا لی تھی، اور اس سے ہم نے پبلکلی 3 کلاسز ڈیرائیو کی تھیں: آورلی امپلائی، کمیشنڈ امپلائی اور نارمل امپلائی. اور اس لیے پبلکلی ڈیرائیو کی کہ ان میں ریلیشن شپ اس کائنڈ کا ہے: آورلی امپلائی از این امپلائی، کمیشنڈ امپلائی از این امپلائی، سو آن اینڈ سو فورتھ. امپلائی کی ایبسٹریکٹ بیس کلاس جو تھی اس میں ہم نے پیور ورچوئل میتھڈ ڈیفائن کیا تھا، کیلکولیٹ سیلری والا، اس لیے کہ لازمی بات ہے کہ آورلی امپلائی، کمیشنڈ امپلائی اور جنرل امپلائی کی کیلکولیشن تینوں میں فرق تھی، اس لیے پیور ورچوئل کر دیا، تاکہ جو کنکریٹ کلاسز ہیں دے مسٹ پرووائڈ باڈی فار دس پیور ورچوئل میتھڈ اینڈ میک اٹ سو کالڈ ان پیور. اور اس کے بعد ہم نے چھوٹا سا مین پروگرام لکھا ہوا تھا. کمپنی کے ڈفرینٹ امپلائیز کو ہم نے ڈائنامیکلی کریٹ کر کے ارے تھی، ارے آف پوائنٹرز ٹو امپلائی، اس میں ان کو ڈال دیا تھا. اور پھر ایک نارمل فنکشن تھا جس کو ہم یہ ارے آف ڈفرینٹ کائنڈز آف امپلائیز پاس کر دیتے تھے تاکہ وہ پے رول پرنٹ کرتے. اور پے رول پرنٹنگ سمپل سی تھی کہ امپلائی کا نام اور اس کی نیٹ پے کتنی ہے، گراس پے مائنس ٹیکس، یہ نیٹ پے تھی. اور جو میتھڈ جو ڈیرائیوڈ کلاسز نے اوور رائڈ کیا تھا، یہ کیلکولیٹ سیلری والا، وہ بیسیکلی نیٹ سیلری کیلکولیٹ کر رہا تھا. تو اس پے رول کے میتھڈ میں اس ارے کو اٹریٹ کیا جاتا تھا، اور سمپلی گیٹ نیم کے میتھڈ کو آؤٹ پٹ کیا جاتا تھا اور کیلکولیٹ سیلری کے میتھڈ کو. اور یہاں پہ ہم نے پولیمارفزم دیکھی تھی. اٹ واز ارے آف پوائنٹرز ٹو امپلائی، لیکن جن آبجیکٹس کو وہ پوائنٹرز امپلائی پوائنٹ کر رہے تھے وہ یا آورلی امپلائی کا تھا، یا کمیشنڈ امپلائی کا تھا، یا دوسرے ٹائپس کی امپلائی کا تھا. اور پولیمارفزم کی ایگزامپل دیکھی تھی. اس کے بعد جو کوشن دی گئی تھی، یہ تو کیس اسٹڈی ختم ہو گئی. جو اس کے بعد کا جو ٹائم تھا ہم نے پچھلے لیکچر میں گزارا تھا، وہ یہ تھا کہ اریز آف آبجیکٹ کو آپ پولیمارفکلی ٹریٹ نہ کیا کیجیے. اگر آپ نے ارے کے اوپر پولیمارفزم لگانی ہے تو ہمیشہ ارے آف پوائنٹرز یا ارے آف ریفرنس کے اوپر پولیمارفزم لگائیے. ارے آف آبجیکٹس کے اوپر آپ پولیمارفزم نہ لگائیے، ان کو پولیمارفکلی ٹریٹ نہ کیجیے. اور اس میں ریزن یہ تھی کہ اگر ارے آف آبجیکٹس ہیں تو ایک انڈیکس سے ارے کے جب دوسرے انڈیکس کے اوپر جانا ہے تو وہ کیلکولیشن کرتا ہے، پوائنٹر بیس کیلکولیشن جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی. ارے کی بیس کا ایڈریس پلس جس انڈیکس پہ اس نے جانا ہے، اور اس انڈیکس پہ جانے کے لیے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے کہ اس آبجیکٹ کا سائز کیا ہے.
کیونکہ ہائرارکی میں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کا نارملی سائز ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو اگر بیس ڈیرائیوڈ کلاس کا آبجیکٹ آپ نے بیس کلاس کے آبجیکٹ کی جگہ رکھ کے ٹریٹ کروانے کی کوشش کی ہے تو یہ کیلکولیشن دیٹ ٹیکس ارے فرام انڈیکس آئی ٹو انڈیکس آئی پلس 1 یہ خراب ہو جاتی تھی اور رن ٹائم کے اوپر ایرر آ جاتا تھا. تو پچھلی دفعہ ہم اس ڈیٹیل میں گئے تھے کہ جہاں بھی یہ سچویشن آ جائے کہ آپ نے ارے کو ٹریٹ کرنا ہے آئیتھ انڈیکس سے آئی پلس 1 انڈیکس پہ جانا ہے تو پیچھے پوائنٹ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے ایک انڈیکس سے دوسرے انڈیکس پہ جانے کی، اگر اس میں سائز آف آبجیکٹ آ رہا ہے کیلکولیشن پہ تو رن ٹائم کے اوپر آپ کا پروگرام غلط جواب دے گا. ارے آف پوائنٹرز میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ارے آف پوائنٹرز کے ایک انڈیکس سے اگلے انڈیکس پہ جا رہے ہیں تو وہ سائز آف پوائنٹر لیتا ہے کہ ایک پوائنٹر کا سائز کتنا ہے، اس کو ایڈ کیا ایک خاص ایڈریس میں اور اس کے بعد آپ اگلے پوائنٹر پہ پہنچ گئے. پوائنٹر چاہے انٹ کا ہو، کریکٹر کا ہو، بولین کا ہو، کریکٹر کا ہو، ڈبل کا ہو یا آپ کے آبجیکٹ کا ہو، وہ ایک ہی سائز لیتا ہے. اس لیے ارے آف پوائنٹرز ٹو آبجیکٹ ٹھیک کام کر جاتی ہے اور یہی ریزن ہے ارے آف ریفرنس ٹو آبجیکٹ میں بھی وہ ٹھیک کام کرے گا. سو نیور یوز ارے آف آبجیکٹس ان سی پلس پلس. آئیے ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ملٹیپل انہیریٹنس کے اوپر. ملٹیپل انہیریٹنس ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ایک کلاس کو دو یا دو سے زیادہ کلاسز سے بیہیویئر انہیریٹ کرنا ہو. اور شروع کے چند لیکچرز میں ہم نے یہ چیز دیکھی بھی تھی. ہم نے مرمیڈ کی اگزامپل لی تھی کہ اے فیری ٹیل اینیمل فش لائک تھنگ جو کہ پارٹ وومن بہیو کرتا ہے پارٹ فش بہیو کرتا ہے. تو ہمارے پاس ایک وومن کی کلاس ہے ایک فش کی کلاس ہے، ہم ان دونوں کی کلاسز ڈیرائیو کریں گے تو ہمارے پاس مرمیڈ کی اگزامپل آ جائے گی. ایک دوسری اگزامپل بھی لی تھی ہم نے ایمفیبیس وہیکل کی، ایسا وہیکل جو کہ پانی میں بھی چل سکتا ہے اور خشکی کے بھی چل سکتا ہے. اور ہمارے پاس اگر لینڈ وہیکل کی کلاس ہے، واٹر وہیکل کی کلاس ہے، تو ایمفیبیس وہیکل کی کلاس کا بیہیویئر ان دونوں سے مل کے ہی بنا ہے. تو ہم ان دونوں سے ایمفیبیس وہیکل کو ڈیرائیو کر لیتے تھے. سو یہ اگزامپل جو ہمیں ریئل لائف میں ملتی ہے جن کے لیے ہم ملٹیپل انہیریٹنس ہمیں یوز کرنی چاہیے. شروع کے لیکچرز میں ہم نے اس کے ملٹیپل انہیریٹنس سے کچھ ایشوز بھی دیکھے تھے. آج ہم سی پلس پلس میں ان کا ذکر بھی کریں گے کہ وہ ایشو کیا ہیں اور اسے ہم کیسے سی پلس پلس میں سرکموینٹ کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آئیے کہ سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس کیسے کی جاتی ہے. So multiple inheritance is where one class is inheriting from more than one base classes. اور یہ ایگزامپل ہمارے پاس ایک ٹرانسمیٹر کی کلاس ہے، ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں، وائس ٹرانسمٹ کرتے ہیں، کسی قسم کا بھی ٹرانسمٹ. یہاں پہ پرٹیکولر ہمارے پاس ایک ٹرانسمیٹر ہے جو کہ آپ چاہیں تو وائرلیس ٹرانسمیشن لے لیجیے، چاہے لینڈ لائن ٹرانسمیشن لے لیجیے. لیٹس ٹیک فار آور پرپز لینڈ لائن کمیونیکیشن کے لیے ٹرانسمیٹر ہمارے پاس ہے. اور دوسری طرف ہمارے پاس آلریڈی ایک ایگزسٹنگ کلاس تھی ریسیور کی کہ لینڈ لائن سے ہم نے ریسیو کرنا ہے. ہمیں فون کی کلاس چاہیے، ٹیلی فون کی، اس میں ٹرانسمیٹر بھی ہوتا ہے ریسیو بھی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہم جب گھر میں ہمارے جو فون لگے ہوئے ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم وائس ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہم بولتے ہیں وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے دوسری پارٹی کو وہ ہماری بات چیت پہنچ رہی ہوتی ہے. سو ٹیلی فون اگر ہمارے پاس کلاس چاہیے تو ہمیں اس میں بہت ٹرانسمیٹر کا بیہیویئر بھی چاہیے اور ریسیور کا بیہیویئر بھی چاہیے. باقی اس میں جو چیزیں ایڈیشنل ایڈ کرنی ہیں وہ ہوتی رہیں گی. سو دس از دا سچویشن ویئر وی نیڈ ٹو انہیریٹ فرام مور دین ون بیس کلاسز. اور اسکرین کے اوپر آپ اس کی UML نوٹیشن دیکھ رہے ہیں. ٹرانسمیٹر میں ہمارے پاس جو ہم نے دکھایا ہے، ہمیں ابھی جس سے کنسرن ہے ٹرانسمٹ کا میتھڈ ہے اور ریسیور میں ریسیو کا میتھڈ جس سے ہمیں یہاں پہ کنسرن ہے. تو جب ہم فون کی کلاس بنا رہے ہیں تو ہمیں یہ دو چیزیں مل گئیں کہ ٹرانسمٹ وائس کو کرنا ہے، ہم ٹرانسمٹ کا میتھڈ کال کر لیں گے بیس کلاس سے، اور اگر ہمیں ریسیو وائس کرنی ہے تو ہم ریسیو کے میتھڈ سے اسے ریسیو کر لیا کریں گے.
یہ تو یو ایم ایل نوٹیشن تھی. اس کا سینٹیکس کیا ہے؟ کلاس ہم نے جو فون کی کلاس بنانی ہے اور جو دو کلاسز سے ڈیرائیو کر کے بنانی ہے وہ اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. جو سنگل انہیریٹنس تھی جو ہم پہلے دیکھ آئے ہیں چند لیکچرز پہلے، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. کلاس فون وہ کلاس جو ہم نئی بنا رہے ہیں، ڈیرائیوڈ کلاس کولن، اور اس کے بعد لسٹ آف بیس کلاسز، کاما سیپریٹڈ لسٹ آف بیس کلاسز. تو یہاں پہ آپ اسکرین پہ دیکھیے کہ یہ ٹرانسمیٹر سے ڈیرائیو کر رہی ہے کلاس، اور ہم ٹرانسمیٹر سے پبلک ڈیریویشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے کولن پبلک ٹرانسمیٹر آ گیا. اس کے بعد کاما دوسری بیس کلاس جس سے ہم نے اسے ڈیرائیو کرنا ہے وہ ریسیور کی کلاس ہے. ریسیور کی کلاس سے کیسے ہم نے ڈیرائیو کرنا ہے؟ کیا پبلک ڈیریویشن کرنی ہے، پرائیویٹ ڈیریویشن کرنی ہے، پروٹیکٹڈ ڈیریویشن کرنی ہے؟ کیونکہ ہم ریسیور کی کلاس سے پبلک ڈیریویشن کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ ریسیور سے پہلے بھی پبلک لگا دیا. سو سینٹیکس از کلاس، اس کے بعد ڈیرائیوڈ کلاس کا نام کولن، اور اس کے بعد جتنی کلاسز سے ہم نے انہیریٹ کرنا ہے یا اس کلاس نے انہیریٹ کرنا ہے، سب سے پہلے کس طریقے سے انہیریٹ کرنا ہے، پبلک، پرائیویٹ یا پروٹیکٹڈ، اس کے بعد بیس کلاس کا نام کاما، اور اس کے بعد یہی چیز جو ہے یہ ریپیٹ کرتی جائے گی. دوسری بیس کلاس کا نام کس طریقے سے انہیریٹ کرنا ہے، پبلک، پرائیویٹ یا پروٹیکٹڈ، وہ لگا کے، اور اس طرح ہم C++ میں کر سکتے ہیں. کافی یہاں پہ C++ نے آپ کو فریڈم دی ہے کہ ایک کلاس سے پبلکلی ڈیرائیو کیجئے، دوسرے سے پروٹیکٹڈ ڈیرائیو کیجئے، تیسری سے پرائیویٹ ڈیرائیو کیجئے. تو جس کلاس سے، جس بیس کلاس سے آپ نے جس طریقے سے ڈیرائیو کرنا ہے، اس کے نام سے پہلے وہ طریقہ لکھ دیجئے کہ یہ پرائیویٹ انہیریٹنس ہو رہی ہے یا پبلک یا پروٹیکٹڈ انہیریٹنس ہو رہی ہے. Now, derived class can inherit from public base class as well as private or protected base class، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، اور یہ اس کی اگزامپل ہے جو آپ اسکرین پہ لوور ہاف میں دیکھ رہے ہیں کہ مرمیڈ کی کلاس، جس کی اگزامپل ہم بہت پہلے دیکھائے ہوئے ہیں، اور ہم اسے پرائیویٹلی اس کیس میں انہیریٹنس کر رہے ہیں، پرائیویٹ وومن کاما پرائیویٹ فش. جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، آپ جیسے چاہیں یہ انہیریٹنس کر سکتے ہیں، ایک سے پبلک، دوسرے سے پرائیویٹ، تیسرے سے پروٹیکٹڈ. اگر ڈیرائیوڈ کلاس نے ملٹیپل کلاسز سے انہیریٹ کیا ہے، تو جیسے کہ سنگل انہیریٹنس میں تھا، وہ سارے کے سارے بیہیویئر جو ہے، ڈیٹا جو ہے، وہ ڈیرائیوڈ کلاس انہیریٹ کر لے گی. اگر پبلک سے کیا تو پبلک والی انہیریٹنس کے رول لگیں گے، اگر پرائیویٹ سے کیا تو پرائیویٹ والے سے لگیں گے. سو مکس اینڈ میچ ہو کے ڈیرائیوڈ کلاس میں یہ سارا بیہیویئر پہنچ جائے گا. اور ڈیرائیوڈ کلاس جو ہے پھر وہ اپنی بیس کلاسز کو کے آبجیکٹس کو پبلک کے کیس میں ریپرزینٹ کرے گی، پرائیویٹ کے کیس اور پروٹیکٹڈ کے کیس میں ریپرزینٹ نہیں کرے گی، لیکن وہ ان کی فنکشنلٹی کو ڈیرائیوڈ کلاس یوز کر سکتی ہے. اور یہی اسکرین کے اوپر 2 پوائنٹس آپ کو دکھائے گئے. یہ سنائپٹ سا ہے فون کی کلاس کا، چھوٹا سا مین پروگرام ہے جس میں ہم نے فون کا آبجیکٹ ڈکلیئر کیا ہے OBJ کے نام سے، اور پھر OBJ کو یوز کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر کی کلاس جو بیس کلاس تھی اس کا میتھڈ ٹرانسمٹ کا یوز کر رہے ہیں OBJ.transmit، اور پھر OBJ.receive کر رہے ہیں جو دوسری بیس کلاس ہے اس کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں. اور ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پبلک ڈیریویشن تھی، اس لیے ہم یہ دونوں کلاسز بیس کلاسز کے میتھڈس کو آؤٹ سائڈ دی ڈیرائیوڈ کلاس یوز کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. اگر ہماری بیس کلاسز جو ہیں ملٹیپل انہیریٹنس کے کیس میں اگر ساری کی ساری پبلک ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ پبلک انہیریٹنس از اے کائنڈ آف انہیریٹنس ہوتی ہے. از اے کائنڈ آف انہیریٹنس کی C++ میں مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ ڈیرائیوڈ کلاس کا پوائنٹر یا ڈیرائیوڈ کلاس کے ریفرنس کو ہم اسائن کرا سکتے ہیں بیس کلاس کے پوائنٹر یا بیس کلاس کے ریفرنس میں. دس از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ مینیفیسٹیشن ان C++. یہ اسکرین پہ دیکھیے، یہی چیز ہم کر رہے ہیں. فون کلاس کا آبجیکٹ ہم نے کریٹ کیا. فون کلاس کی 2 پبلک بیس کلاسز ہیں، ٹرانسمیٹر اور ریسیور. ٹرانسمیٹر کا ہم نے پوائنٹر ڈکلیئر کیا اور اسے انیشلائز کروا رہے ہیں ڈیرائیوڈ کلاس کے ایڈریس سے،
اور کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے رہا کیونکہ یہ پبلک انہیریٹنس ہے. اسی طرح ریسیور کا ہم نے پوائنٹر ڈکلیئر کیا RPTR کے نام سے اور اس کو بھی انیشلائز کرا دیا جو فون کلاس کا ڈیرائیوڈ آبجیکٹ ہے OBJ اس کے ایڈریس سے, اور یہ بھی پاسبل ہوا اس وجہ سے کہ یہ پبلک ڈیریویشن. تو اگر بیس کلاسز مکسچر ہیں, ایک بیس کلاس سے ہم پبلکلی انہیریٹ کر رہے ہیں, دوسرے سے پرائیویٹلی انہیریٹ کر رہے ہیں اور تیسرے سے پروٹیکٹڈلی انہیریٹ کر رہے ہیں, تو ہم صرف یہ جو از اے کائنڈ آف ریلیشن شپ کی مینیفیسٹیشن ہے, ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو بیس کلاس کے پوائنٹر میں صرف اسی وقت ہم یہ ایڈریس کی اسائنمنٹ کروا سکیں گے اگر بیس کلاس سے ہم نے پبلکلی انہیریٹ کیا ہوا ہے. یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. اس ایگزامپل میں کیونکہ دونوں کی دونوں بیس کلاسز پبلک بیس کلاسز ہیں, اس لیے دونوں کے پوائنٹرز کین ریسیو دی ایڈریس آف دی ڈیرائیوڈ آبجیکٹ جو کہ یہاں پہ OBJ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پولیمورفزم ملٹیپل انہیریٹنس میں صرف اسی کلاس بیس کلاس سے ہو سکتی ہے جس سے ہم نے پبلکلی ڈیرائیو کیا ہوا ہے. اور یہی آپ اسکرین پہ اس پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں. دی پوائنٹر آف ون بیس کلاس کین ناٹ بی یوز ٹو کال دی فنکشن آف دی اندر بیس کلاس, دیٹ از دی فنکشنز آر کالڈ بیسڈ آن اسٹیٹک ٹائپ. یہ تھوڑا سا بہیویئر سنگل انہیریٹنس سے ڈفرنٹ ہے. پولیمورفزم کے لیے ہم بیس کلاس کے پوائنٹر کو اپنا فلکرم یا پیوٹ بناتے ہیں, بیس کلاس کا پوائنٹر یا بیس کلاس کا ریفرنس, لیکن ایکچولی وہ پوائنٹ یا ریفر کر رہا ہے ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو. سنگل انہیریٹنس میں کیونکہ ایک ہی بیس کلاس ہے اس لیے اس بیس کلاس کے ذریعے ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے میتھڈ کو ریفر کر سکتے ہیں. لیکن اگر ملٹیپل انہیریٹنس آ گئی ہے تو دو یا دو سے زیادہ بیس کلاسز ہیں, اینڈ لیٹس اسیوم کہ وہ ساری کی ساری پبلک ہی ہیں. کون سی بیس کلاس کا پوائنٹر یا ریفرنس یوز کریں ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ یا ریفر کرنے کے لیے تاکہ پولیمورفزم یوز کر سکے. پولیمورفزم کہاں پہ ایکٹ کرتی ہے؟ بیس کلاس کے ان میتھڈس کے اوپر جو کہ ورچوئل ہوں. پھر سے پولیمورفزم از یوزڈ ان C++ for those methods of the base class which were declared virtual or pure virtual. اگر بیس کلاس کے میتھڈس ورچوئل نہیں ہیں تو پولیمورفزم کا بہیویئر ڈپکٹ نہیں ہوتا. سو یہاں پہ ملٹیپل کلاسز ہیں, ملٹیپل بیس کلاسز ہیں. سو ڈیرائیوڈ کلاس کا انٹرفیس جو کہ وہ آؤٹ سائڈ ورڈ کو ایکسپوز کر رہا ہے وہ اس کے اپنے کچھ میتھڈ پلس دی میتھڈس اور انٹرفیس دیٹ اٹ ہیز انہیریٹڈ فرام اٹس آل دا بیس کلاسز. بیس کلاسز سے جو میتھڈ اس نے انہیریٹ کیے ہیں, پبلکلی انہیریٹ کیے ہیں, وہ ڈیرائیوڈ کلاس کے انٹرفیس کا پارٹ بن گئے ہیں. سو لیٹس اسیوم کہ ہمارے پاس 3 بیس کلاسز ہیں, ہر بیس کلاس میں 2 ورچوئل میتھڈس ہیں. تو ڈیرائیوڈ کلاس بیسیکلی یہ اس کے انٹرفیس میں یہ 6 ورچوئل میتھڈز آ رہے ہیں, اور لازمی بات ہے ڈیرائیوڈ کلاس نے ان ورچوئل میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دی ہوگی یا نہیں دی ہوگی, ایز دی کیس میں بھی ڈیزائنر جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر تو پیور ورچوئل ہیں تو لازمی بات ہے ڈیرائیوڈ کلاس کو اس کا باڈی دینی پڑے گی, اسے ان پیور کرنا پڑے گا, تبھی وہ ایک کنکریٹ کلاس بن سکے گی. سو وی ہیو دی 6 میتھڈس, 2 in base 1, 2 in base 2 اینڈ 2 in base 3, ساری کی ساری پبلک انہیریٹ کی گئی ہوئی ڈیرائیوڈ کلاس کے اوپر. سو ہمارے پاس بیس کلاس 1 کا پوائنٹر موجود ہے اور وہ پوائنٹ کر رہا ہے اس ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کی طرف. تو اب اس بیس کلاس کے پوائنٹر سے جو پولیمورفزم ہو سکتی ہے وہ صرف بیس کلاس کے 2 ورچوئل پوائنٹر تک ہی محدود رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیس کلاس 1 کے پوائنٹر کے ذریعے
ہم ڈیرائیوڈ کلاس کے اس ورچوئل میتھڈ پہ پہنچ جائیں جو کہ ایکچولی سب سے پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا بیس کلاس 2 میں. یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی بڑی آبویس ریزن بھی ہے. پہلے آپ اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، پھر میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں. اور یہ ریزن ہم نے سنگل انہیریٹنس کے کیس میں بھی دیکھی ہوئی ہے. میں جسٹ اسے ریکیپیچولیٹ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ یہ اسکرین پہ دیکھیے، فون کلاس کا آبجیکٹ ہم نے بنایا. ٹرانسمیٹر جو کہ اس کی پبلک بیس کلاس ہے، اس کا پوائنٹر ڈکلیئر کیا اور اسے انیشلائز کرا دیا اس فون آبجیکٹ کے ایڈریس سے. اب اس بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے ہم ٹرانسمٹ کا میتھڈ تو کال کر سکتے ہیں، اور کمپائلر کوئی ایرر نہیں دے رہا، اس لیے کیونکہ ٹرانسمٹ کا میتھڈ ٹرانسمیٹر بیس کلاس میں ورچوئل ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ورچوئل کیا گیا تھا یا ورچوئل نہیں کیا گیا، بارصورت ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم ٹرانسمیٹر کے پوائنٹر سے ریسیو کا میتھڈ اس کو ہم ایکسیس کرنے گئے ہیں، وہاں پہ پرابلم آ گیا. کمپائلر نے ایرر دے دیا کہ میں اسے ٹرانسمیٹر کے بیس کلاس سے ٹرانسمیٹر کے بیس کلاس کے پوائنٹر سے میں ریسیو کا میتھڈ ایکسیس نہیں کر سکتا. اور بڑی آبویس سی ریزن ہے. کمپائلر چیک کرتا ہے ٹی پی ٹی آر جو پوائنٹر ہے اس کی اسٹیٹک ٹائپ کیا ہے. اس کی اسٹیٹک ٹائپ ٹرانسمیٹر ہے. تو اسٹیٹک ٹائپ کی بیسس کے اوپر وہ چیک کرتا ہے کہ ریسیو جو ہے وہ ٹرانسمیٹر کا کوئی میتھڈ ہے کہ نہیں ہے. اور کیونکہ ریسیو ٹرانسمیٹر کا میتھڈ نہیں ہے، وہ کمپائل ٹائم پہ ہی آپ کو ایرر دے دے گا. پولیمورفزم تو رن ٹائم پہ اس وقت آتی ہے کہ اس بیس کلاس کی ملٹیپلی ڈیرائیوڈ کلاسز ہو سکتی ہیں. تو کس ڈیرائیوڈ کلاس کے ٹرانسمٹ میتھڈ کو کال کرنا ہے، یہ ڈیسیژن کہ آؤٹ آف مینی ڈیرائیوڈ کلاسز کس کلاس کے اوپر ٹرانسمٹ کا میتھڈ کال کرنا ہے، یہ رن ٹائم کا ڈیسیژن ہے. لیکن یہ ڈیسیژن کہ ٹرانسمیٹر کے پوائنٹر کے ذریعے کون سا میتھڈ کال کرنا ہے، وہ میتھڈ اگر تو ٹرانسمیٹر کی بیس کلاس میں موجود ہے تب تو کمپائلر آپ کو الاؤ کرے گا، کمپائلیشن سکسیسفل دے دے گا، ورنہ یہ کمپائل ٹائم ایرر ہے. اور یہاں پہ آپ جو اسکرین پہ ایرر دیکھ رہے ہیں ٹی پی ٹی آر ریسیو، وہ اسی وجہ سے ہے کہ کمپائلر نے چیک کیا کہ ٹی پی ٹی آر ٹرانسمیٹر ٹائپ کا پوائنٹر ہے، کیا ٹرانسمیٹر کلاس کا کوئی میتھڈ ریسیو ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ وہ نہیں تھا، اس وجہ سے کمپائلر نے ایرر دے دی. سو یہی پوائنٹ میں آپ کو پچھلی چند لمحوں سے السٹریٹ اور ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملٹیپل بیس کلاسز ہیں تو جس بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے آپ پولیمورفزم جو ہے وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں، وہ پولیمورفزم صرف اسی بیس کلاس کے ورچوئل میتھڈ تک محدود رہے گی. اس وجہ سے کہ بیس کلاس کے پوائنٹر کو صرف اپنی کلاس کے میتھڈ ہی نظر آ رہے ہیں، کسی دوسری کلاس کے میتھڈ نظر نہیں آ رہے. پرنسپل از ایگزیکٹلی دی سیم جیسا کہ سنگل انہیریٹنس میں تھا. وہ پرنسپل پولیمورفزم والا چینج نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پہ سچویشن چینج ہو رہی ہے. اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی پولیمورفزم میں چینج آئی ہے، قطعاً نہیں آئی. بیسک پرنسپل ایگزیکٹلی وہی ہے. پولیمورفزم صرف انہی میتھڈس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے جو کہ بیس کلاس میں دیے ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہاں پہ ملٹیپل بیس کلاسز ہیں تو جس بیس کلاس کے ذریعے آپ پولیمورفزم ایکسیس کرنے جا رہے ہو، صرف اسی کے میتھڈس کے اوپر، ورچوئل میتھڈ کے اوپر آپ پولیمورفزم اچیو کر سکتے ہو گے. یہ تھوڑی سی آپ کہہ لیجئے کہ ایشو آ سکتا ہے کہ آپ نے ساری کی ساری پولیمورفزم آپ کسی ایک بیس کلاس کے ذریعے یوز نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ کس بیس کلاس کا یہ میتھڈ ہے، اسی بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس کے ذریعے آپ وہ پرٹیکولر پولیمورفزم اچیو کر سکو گے.
یہی اس کی کاؤنٹر ایگزامپل، وہی فون کا آبجیکٹ ہے ہمارے پاس. اب ہمارے پاس پوائنٹر جو ہے وہ ریسیور کلاس کا ہے اور اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہے اس فون آبجیکٹ کے ایڈریس سے. اب ہم اس ریسیو پوائنٹر آر پی ٹی آر کے ذریعے ریسیو کا میتھڈ تو کال کر سکتے ہیں، لیکن آر پی ٹی آر ریسیور پوائنٹر سے ہم ٹرانسمٹ کا میتھڈ کال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آر پی ٹی آر کی اسٹیٹک ٹائپ ریسیور ہے. ٹرانسمٹ کا میتھڈ ریسیور کلاس میں نہیں ہے، اس لیے یہ اسٹیٹک چیکنگ کمپائل ٹائم چیکنگ کے اوپر ایرر آ جائے. ابھی تک ہم نے جو اگزامپل دیکھی ہے ٹرانسمیٹر، ریسیور اور فون کی کلاس، اس میں جان بوجھ کے ہم نے جو چیز رکھی تھی، اور وہ ہماری امپلیسٹ ایزمپشن بھی تھی جتنی ابھی تک ہم نے ڈسکشن کی ہے، وہ یہی تھی کہ ان دونوں بیس کلاسز کے میتھڈ جو ہیں وہ ڈسٹنکٹ ہیں. آف کورس ایک کلاس کے اپنے میتھڈ تو ڈسٹنکٹ ہوں گے ہی ہوں گے، اگر اوور لوڈیڈ بھی ہیں تو بھی ایک سینس میں وہ ڈسٹنکٹ ہیں ہی، لیکن کسی ایک بیس کلاس کے میتھڈس کسی دوسرے بیس کلاس کے میتھڈ سے ٹوٹلی ڈسٹنکٹ ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لیکن یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر ملٹیپل بیس کلاسز ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے میتھڈس کا سگنیچر سیم ہو. ایک بیس کلاس میں بھی وہی میتھڈ کا سگنیچر ہو، دوسری بیس کلاس میں بھی وہی میتھڈ کا سگنیچر ہو، چاہے وہ کام ڈفرنٹ کر رہے ہوں. اگر یہ سچویشن ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو رہے ہیں؟ اب ہم اس سچویشن پہ جا رہے ہیں اور اس سینیریو کے دیکھ رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ اگر دو بیس کلاسز سے ہم ڈیرائیو کر رہے ہیں اور ان دونوں میں کوئی ایک میتھڈ سیم سگنیچر کا ہے، تو ڈیرائیوڈ کلاس کے پاس بیس کلاس 1 سے بھی میتھڈ آیا، بیس کلاس 2 سے بھی میتھڈ آیا. ڈیرائیوڈ کلاس میں دو میتھڈ آئے، ان دو میتھڈ کا سگنیچر ایگزیکٹلی سیم ہے، سنٹیکس ایرر کوئی نہیں ہے. اب صرف ایشو یہ ہے کہ اگر آپ ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ کے ریفرنس سے وہ میتھڈ کال کریں تو کمپائلر اور رن ٹائم کے لیے کنفیوژن ہے، کمپائلر کے لیے بھی کنفیوژن ہے کہ آپ ایکچولی کون سا میتھڈ کال کر رہے ہیں. وہ میتھڈ جو بیس کلاس 1 سے آپ نے انہیریٹ کیا ہے، اس ڈیرائیوڈ کلاس نے انہیریٹ کیا ہے، یا وہ میتھڈ جو آپ نے بیس کلاس 2 سے انہیریٹ کیا ہے. یہ کمپائلر کے لیے کنفیوژن ہے. اس لیے وہ یہاں پہ آپ کو ایرر دے گا کہ میرے پاس ڈیرائیوڈ کلاس میں اس وقت دو میتھڈز آئے ہیں، دونوں کا انٹرفیس ایک جیسا ہے، ایک بیس کلاس 1 سے آ رہا ہے، ایک بیس کلاس 2 سے آ رہا ہے. سو یو ٹیل می کہ کون سے والا میتھڈ یوز کرنا ہے اس کام کے لیے. یہ کنفیوژن ہے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. یہ آپ اسکرین پہ ایک ڈایاگرام سی دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس لینڈ وہیکل کی کلاس ہے اور واٹر وہیکل کی کلاس ہے. اس سے ہم نے ڈفرنٹ کلاسز جو ہیں وہ ڈیرائیو کی ہوئی ہیں. لینڈ وہیکل سے ہم نے کار ڈیرائیو کی ہوئی ہے، واٹر وہیکل سے ہم نے بوٹ ڈیرائیو کی ہے، اور ان دونوں سے مل کے ہم نے ایمفیبیس وہیکل کے نام سے ایک کلاس ڈیرائیو کی ہے. ایمفیبیس وہیکل از اے وہیکل دیٹ کین خشکی پہ بھی جو چل سکتا ہے اور پانی میں بھی جو چل سکتا ہے. جیسے کہ آج کل واٹر اسکوٹر آئے ہوئے ہیں جو کہ پانی پہ بھی چل لیتے ہیں اور آپ انہیں سینڈ پہ بھی چلا لیتے ہیں، جو کہ لینڈ ہے بیسیکلی. یہ تھوڑا سا ان کلاسز کا کوڈ، اگین ہم نے صرف وہی کوڈ دکھایا ہے جس سے ہم انٹرسٹڈ ہیں، باقی ہم نے نہیں دکھایا. لینڈ وہیکل کی کلاس میں صرف ایک میتھڈ ہے اور وہ ہے انٹ گیٹ میکس لوڈ، کہ اگر یہ لینڈ وہیکل ہے، کوئی بھی لینڈ وہیکل ہے، تو لازم بات ہے اس کا کوئی ویٹ تو ہوگا جو اس کے اوپر آپ کیری کر سکتے ہیں. لازم بات ہے سائیکل کے اوپر آپ 4 ٹن کی چیز نہیں ڈال سکتے ہیں، سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی واٹر وہیکل ہے، بوٹ ہے، شپ ہے، اس پہ بھی ایک خاص حد تک آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں. تو واٹر وہیکل کی کلاس میں بھی میتھڈ ہے انٹ جو کہ ریٹرن کر رہا ہے، ریٹرن ٹائپ ہے گیٹ میکس لوڈ، کہ یہ پرٹیکولر واٹر وہیکل جو ہے یہ کتنا ویٹ کیری کر سکتی، لوڈ کیری کر سکتی. تو یہ دو کلاسز انڈیپینڈنٹ لکھی گئی تھیں، لیکن دونوں میں
یہ میتھڈ جینوئنلی بنتا ہے، اور اس سے ہم نے یہ ایمفیبیس وہیکل کی کلاس ڈیرائیو کی ہے. کلاس ایمفیبیس وہیکل کولن پبلک لینڈ وہیکل کاما پبلک واٹر وہیکل بیس کلاس کی لسٹ ہے، اور دونوں سے پبلک انہیریٹنس ہو رہی ہے. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ جی. باقی ہم نے کچھ نہیں لکھا، ابھی ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں. باٹم ہاف پہ دیکھیے اسکرین کے مین میتھڈ ہے، چھوٹا سا سنائپٹ ہم نے دکھایا ہے. ایمفیبیس وہیکل ٹائپ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں او بی جے کے نام سے. اب یہ آبجیکٹ جب کریٹ ہوا تو اس میں گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ لینڈ وہیکل کی بیس کلاس سے بھی آیا، اور یہی میتھڈ واٹر وہیکل کی کلاس جو بیس کلاس ہے اس سے بھی اس نے انہیرٹ کیا. تو اے بی جی کے او بی جے جو کہ ایمفیبیس وہیکل ہے، اس کے انٹرفیس میں دو میتھڈ ہیں، اور دونوں میتھڈ کا سگنیچر ایک ہی ہے، انٹ گیٹ میکس لوڈ. اور اب آپ جب ڈیرائیوڈ کلاس او بی جے کے ریفرنس سے گیٹ میکس لوڈ کو کال کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں او بی جے ڈاٹ گیٹ میکس لوڈ، کمپائلر ایرر دے رہا ہے کہ میرے پاس دو میتھڈز ہیں، دو میں سے کون سا آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. یہ میتھڈ اوور لوڈیڈ نہیں ہے. اوور لوڈیڈ ہوتے تو یہ کسی ایک کلاس میں ہونے چاہیے تھے، یہ ایک کلاس میں نہیں ہے، یہ دو کلاسز سے آئے ہیں. تو میرے پاس جو اوور لوڈ ریزولوشن کے رولز ہیں ان کے تحت میں انہیں ریزالو نہیں کر پا رہا کہ آپ کا انٹینٹ کیا ہے، کون سے والے گیٹ میکس لوڈ کو کال کرنا ہے. تو یو ہیلپ می آؤٹ، یو دی پروگرامر ہیلپ می آؤٹ. کمپائلر نے یہ ایرر دے دی. سیدھی سی بات ہے، اسے نہیں پتا آپ کا انٹینٹ کیا ہے. لینڈ وہیکل والا میتھڈ یوز کرنا چاہ رہے ہو کہ واٹر وہیکل والا. سو آپ کو ایکسپلسٹلی یہاں پہ بتانا پڑے گا کہ کون سی بیس کلاس کا میتھڈ جو ہے گیٹ میکس لوڈ وہ آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے اب اسکرین پہ آ گئے. اگر آپ لینڈ وہیکل کا گیٹ میکس لوڈ کال کرنا چاہ رہے ہو تو آپ وہ سینٹیکس یوز کرو گے جو کہ ہم پہلے بھی کر آئے ہیں. کلاس کا نام ہم ایز اے اسکوپ ریزولوشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں. او بی جے ڈاٹ لینڈ وہیکل نیم آف دی کلاس کولن کولن اسکوپ ریزولوشن آپریٹر گیٹ میکس لوڈ کہ لینڈ وہیکل کا گیٹ میکس لوڈ میتھڈ کال کیجیے. بیسیکلی وہ میتھڈ جو کہ لینڈ وہیکل سے انہیرٹ کیا گیا ہے اس کو کال کرو. اور اسی اگلی لائن جو ہے وہ ہے کہ وہ میتھڈ جو کہ واٹر وہیکل کی بیس کلاس سے انہیرٹ کیا گیا ہے اب اسے کال کرو. او بی جے ڈاٹ واٹر وہیکل کولن کولن گیٹ میکس لوڈ. سو اگر کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کون سا انہیریٹڈ میتھڈ کال کرنا ہے تو آپ اس بیس کلاس کا نام لے کے بتائیے کہ ایکچولی اس بیس کلاس کے میتھڈ کو ہم نے یوز کرنا ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اور بڑی آبویس سی ہے کہ اگر ہمارے پاس کلاس میں دو اسٹوڈینٹس ایک ہی نام کے ہیں اور اگر ٹیچر کسی اسٹوڈینٹ کا نام لے لے تو کنفیوژن پڑ جاتی ہے کہ دونوں میں سے کس کو کال کیا گیا ہے. تو پھر ٹیچر جو ہے وہ اشارہ کر کے بتاتا ہے جمیل وہ والا، نہ کہ جمیل جو کہ یہاں پہ بیٹھا. بالکل وہی چیز. یہی ایمبیگوٹی کا پرابلم یہ کسی اور طرح بھی ارائز کر سکتا ہے. اور سی پلس پلس میں وہ ہوتا ہے کہ اگر ملٹیپل لیول آف انہیریٹنس آ جائیں کہ ایک ڈیرائیو کلاس ہے، اس نے دو ڈفرنٹ کلاسز سے انہیریٹ کیا ہے، اور یہ جو دو امیڈیٹ بیس کلاسز تھیں انہوں نے کسی اور کلاس سے انہیریٹ کیا ہوا ہے. اور کلاس جو ہے جو کہ ٹاپ موسٹ لیول یہاں پہ ہے وہ کوئی ایک ہی کلاس ہے جس سے انہیریٹ ہو رہی ہیں. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو کہ بہت پہلے ہم نے جب شروع میں ہم نے لیکچرز دیے تھے آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم میں، تو ہم نے کہا تھا ملٹیپل انہیریٹنس کے ساتھ ایک پرابلم جو ہے وہ ڈائمنڈ پرابلم کہلاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بیس کلاس ہے، اس سے ہم نے دو ڈیرائیو کلاسز انہیریٹ کی ہوئی ہیں اور ان دو ڈیرائیو کلاسز سے ہم نے ایک کلاس انہیریٹ کی ہوئی ہے. تو یہ ڈائمنڈ شیپ بن رہی ہے. تو ڈائمنڈ شیپ کا پرابلم یہی تھا کہ بیس کلاس کے میتھڈس جو ہیں وہ آپ ان دو روٹ سے ہو کے ڈیرائیوڈ کلاس میں پہنچے. بٹ دی پرابلم ریمینس دی سیم کہ ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کے پاس اپنی بیس کلاس کے میتھڈس دو روٹ سے ہو کے پہنچے ہیں.
تو ڈیرائیوڈ کلاس کے پاس تو 2 میتھڈ پہنچے، ایک میتھڈ نہ پہنچا. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. یہ سچویشن ہے. دس از دی ڈائمنڈ پرابلم. جی وی ہیو اے ویکل کلاس ایٹ دی ٹاپ آف آور کلاس ہائرارکی. اس سے ہم نے 2 کلاسز انہیرٹ کی ہیں، لینڈ ویکل اور واٹر ویکل. اور ان 2 کلاسز سے ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس کے ذریعے ایمفیبیس ویکل کی کلاس انہیرٹ کر لی. یہ اس کا کوڈ ہے. گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا لینڈ ویکل میں بھی تھا، واٹر ویکل میں بھی تھا، اس کو اٹھا کے ہم بیس کلاس ویکل میں لے گئے، کیونکہ ہر ویکل کا کوئی نہ کوئی کیرنگ لوڈ تو ہوتا ہی ہے، چاہے وہ سائیکل کے اوپر آدمی ہی بیٹھا ہوا ہے، بس اس کا کچھ نہ کچھ لوڈ تو ہے نا. تو ہم ان میتھڈس کو لینڈ ویکل اور واٹر ویکل کی کلاسز سے نکالا اور ویکل کی کلاس میں ڈال دیا، کیونکہ یہ دونوں میں کامن تھا. اور لازمی ہم بیس کلاسز میں وہی چیز ڈالتے ہیں جو کہ ڈرائیو کلاسز میں کامن ہوتی ہیں، ہم انہیں اوپر پھینک دیتے ہیں ہائرارکی میں. تو ویکل میں ہم گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ لے گئے. لینڈ ویکل ہم نے ویکل سے پبلکلی انہیرٹ کی اور آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے پبلک میتھڈ کوئی نہیں لکھا. ہمیں اس وقت اس سے انٹرسٹ نہیں ہے. لازم بات ہے اگر آپ کلاس ویسے یہ لکھ رہے ہوتے تو اس کا اپنا ڈیٹا ممبرس بھی ہوتے اور ممبر فنکشنز بھی ہوتے. اسی طرح واٹر ویکل میں بھی ہم نے کلاس پبلکلی انہیرٹ کی ویکل سے، اور اگین اس میں کوئی اس کا ممبر فنکشن بھی ہم نے نہیں لکھا. سو لینڈ ویکل کی کلاس میں آٹومیٹیکلی گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ آ گیا اس کی بیس کلاس ویکل سے. اسی طرح واٹر ویکل کا اگر کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ بیس کلاس ویکل سے آ جائے گا. اب ہم ایز یوزل جیسے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا ایمفیبیس کلاس کا ایمفیبیس ویکل کی ایک کلاس بناتے ہیں، اور جو کہ لینڈ ویکل اور واٹر ویکل سے پبلکلی ہم نے ڈرائیو کی ہوئی ہے. سینٹیکس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ٹاپ پہ ہے، اور وہی کوڈ کا سنائپٹ جو ہم نے چند اسکرین شاٹس پہلے دیکھا تھا دوبارہ وہی ہے. ایمفیبیس ویکل کا ہم ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں او بی جے کے نام سے، اور اس او بی جے کے اوپر ہم گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ کال کر رہے ہیں. شاید ہم نے نائیولی یہ سوچا کہ اب تو لینڈ ویکل میں بھی گیٹ میکس نہیں ہے، واٹر ویکل میں بھی گیٹ میکس نہیں ہے، اب شاید ویکل کی کلاس جو کہ ایک ہی کلاس ہے اسی میں گیٹ میکس تھا. تو نائیولی یہ لگتا ہے کہ جو ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس جو ہے ایمفیبیس ویکل، اس کے پاس اس گیٹ میکس لوڈ کی ایک ہی کاپی آئے گی. اسی لیے شاید ہم نے یہ لکھ دیا تھا او بی جے ڈاٹ گیٹ میکس لوڈ. لیکن کمپائلر نے ایرر دے دی کہ نہیں، میں یہ کال نہیں کر سکتا. اور ریزن یہ ہے کہ میرے پاس گیٹ میکس لوڈ کی ایک کاپی نہیں آئی ہے، میرے پاس 2 کاپیز آئی ہیں. وہ 2 کاپیز کہاں سے آئیں؟ ویکل سے ڈیرائیو کیا تھا لینڈ ویکل نے. سو لینڈ ویکل کے پاس ایک کاپی آ گئی گیٹ میکس لوڈ کی. ویکل سے ڈیرائیو کیا تھا واٹر ویکل نے. سو واٹر ویکل کے پاس بھی ایک کاپی گیٹ میکس لوڈ کی آ گئی. ایمفیبیس ویکل نے لینڈ ویکل اور واٹر ویکل سے ڈیرائیو کیا ہے، نہ کہ ویکل سے. ایمفیبیس ویکل کی ڈائریکٹ بیس کلاسز لینڈ ویکل اور واٹر ویکل ہیں، اور ان دونوں میں آلریڈی گیٹ میکس لوڈ کے میتھڈ پہنچ چکے ہوئے ہیں. تو جب ایمفیبیس ویکل نے ان 2 کلاسز سے انہیرٹ کیا تو اس کے پاس اگین گیٹ میکس لوڈ کی 2 کاپیز پہنچی، ایک لینڈ ویکل کے روٹ کے ذریعے، ایک واٹر ویکل کی کلاس کے روٹ کے ذریعے. سو پھر وہی کنفیوژن ارائز کر گئی ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں کہ کون سا گیٹ میکس لوڈ. پہلا سولوشن جو آپ نائیولی کرنے جاؤ گے وہ یہ ہے کہ کیونکہ گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ جو ہے ویکل کی کلاس کو بلونگ کرتا ہے، تو اگر میں صرف ویکل کی کلاس کا نام دے دوں تو شاید ایمبیگوٹی ریزولوشن ہو جائے، جیسا کہ کوڈ سنائپٹ میں آپ کے سامنے ہے. او بی جے ڈاٹ ویکل ٹاپ موسٹ بیس کلاس کا نام کولن گیٹ میکس لوڈ. شاید اس طرح یہ ریزولوشن ہو جائے، لیکن کمپائلر کہتا ہے نہیں، یہ آپ مجھے کیا بتا رہے ہو؟ آپ مجھے یہ تو بتا رہے ہو کہ ویکل کلاس کو یہ میتھڈ بلونگ کرتا ہے گیٹ میکس لوڈ کا،
لیکن یہی ایک میتھڈ دو طریقوں سے او بی جے کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے, میری ریزولوشن ابھی بھی نہیں ہوئی. پچھلا کیس جو تھا, پچھلے کیس میں یہ میتھڈ دو ڈفرنٹ بیس کلاسز میں تھا, لیکن اس میں یہ ڈائریکٹ بیس کلاسز کا میتھڈ نہیں ہے, یہ تو انڈائریکٹ بیس کلاس کا میتھڈ ہے. تو اگر ہم نے وہی طریقہ لگایا کہ جس کلاس کا یہ میتھڈ ہے اس کلاس کے نام سے اس کی ایمبیگوٹی ریزولوشن کرنا چاہیں تو اس کیس میں نہیں چل رہی ہے, کیونکہ ایمفیبیس وہیکل کے آبجیکٹ کے پاس جو میتھڈ آیا ہے وہ ہے تو وہیکل کلاس کا, لیکن وہ دو ڈفرنٹ روٹس سے, دو ڈفرنٹ روٹ سے اس کی کاپی بن کے میرے پاس پہنچی ہے. سو مجھے ایکچولی ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں بیٹھ کے یہ بتانا پڑے گا ایمبیگوٹی ریزولوشن کے لیے کہ یہ کس روٹ سے آئی ہے, اس والے روٹ سے کہ اس والے روٹ سے. یہ دیکھیے, یہ وہی پکچر جو ڈائمنڈ پرابلم کی تھی, میں آپ کو دوسری طرح ڈپکٹ کرا رہا ہوں کہ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پکچر کچھ اس قسم کی ہے. لینڈ وہیکل وہیکل سے ڈرائیو کر رہی ہے, واٹر وہیکل وہیکل سے ڈرائیو کر رہی ہے. میں نے صرف ان دونوں کو جوائن نہیں کیا, میں نے علیحدہ علیحدہ دکھا دیا ہے. شاید یہ پکچر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ لینڈ وہیکل وہیکل سے وہی میتھڈ ڈرائیو کر رہی ہے, واٹر وہیکل وہیکل سے وہی میتھڈ ڈرائیو کر رہی ہے. اب ایمفیبیس وہیکل میں یہ دو میتھڈز آ گئے. سو ایمبیگوٹی ریزولوشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ میتھڈ ایکچولی کس روٹ سے آیا یا کس کلاس سے آیا. سو دیٹ ول بی ایمبیگوٹی ریزولوشن فار کمپائلر, obj.landVehicle : get max load. کہ گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ جو کہ ایکچولی وہیکل کی کلاس کو بلونگ کر رہا ہے, وہ میرے پاس ایمفیبیس وہیکل کے آبجیکٹ کے پاس لینڈ وہیکل کی کلاس کے ذریعے آیا ہے, میں اس کو کال کرنا چاہ رہا ہوں. اور جبکہ دوسرے کیس میں میرے پاس اسٹل گیٹ میکس لوڈ کا میتھڈ ہے جس کو میں کال کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بلونگ تو وہیکل کو کرتا ہے لیکن اس کی کاپی میرے پاس واٹر وہیکل کی کلاس کے روٹ سے آئی ہے, تو یہ اس والے کو کال کرو. سو یہ ڈائمنڈ پرابلم ہے, ایک ہی میتھڈ دو راستوں سے ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس کے پاس آ رہا ہے. اس سے پچھلی جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ دو بیس کلاسز میں وہی میتھڈ موجود ہے, دو ڈفرنٹ کلاسز میں وہ میتھڈ فزیکلی موجود ہے, ان کا ممبر فنکشن تھا. تو یہ دو میتھڈز پروبیبلی ود ہائی پروبیبلٹی دو ڈفرنٹ کام کر رہے ہیں, وہ میرے پاس آئے تھے. یہاں پہ ایک ہی میتھڈ دو روٹ سے اپنی دو کاپیاں بنا کے میرے پاس آ گیا ہے. اب چاہے میں اس کو لینڈ وہیکل والے میتھڈ روٹ کے ذریعے کام کرواؤں یا واٹر وہیکل کے روٹ سے کام کراؤں, کام بیسیکلی ایک ہی ہو رہا ہے اس کیس میں. ڈائمنڈ کے پرابلم میں کیونکہ میتھڈ وہیکل کی کلاس کو بلونگ کر رہا ہے, چاہے میں اس والی کاپی سے کام کراؤں یا اس والی کاپی سے کام کراؤں, کام تو ایک ہی ہونا ہے. لیکن بہر صورت ایمبیگوٹی تو ہے. اور بعض کیسز میں یہ چیز کہ وی گیٹ کاپیز فرام ملٹیپل روٹس, بعض کیسز میں یہ نیڈیڈ ہوتا ہے اور بعض کیسز میں یہ نیوسنس ہے. جیسے کہ اس پرٹیکولر کیس میں یہ شاید نیوسنس ہے اور شاید نیوسنس نہیں ہے. اگین آپ کس پرسپیکٹو سے سوچ رہے ہو, وہ پرسپیکٹو ڈٹرمن کرے گا کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. سو گیٹنگ اوے فرام دس ڈسکشن وی موو آن. یہ تو ڈیٹا ممبر فنکشنز کی یا بہیویئر کی ایگزامپل تھی. یہی چیز ڈیٹا ممبرز میں بھی آ سکتی ہے. یہی پرابلم, ڈائمنڈ پرابلم, ڈیٹا ممبرز کے کیس میں بھی آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. یا اسکرین پہ دیکھیے کوڈ اپنا. اس میں وہیکل کی کلاس میں ہم نے ایک پروٹیکٹڈ ڈیٹا ممبر جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے, دیٹ از ویٹ. وہیکل کا ویٹ کتنا ہے؟ ہر وہیکل کا ویٹ بھی ہوتا ہے اپنا. اور اگین اس سے ہم نے لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل کی دو کلاسز جو ہیں وہ انہیرٹ کی ہیں. جب ہم اسے انہیرٹ کر رہے ہیں تو لازم بات ہے ہر لینڈ وہیکل کا کوئی نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے, تو یہ ڈیٹا ممبر ہم اس سے انہیرٹ کر لیں گے. اسی طرح واٹر وہیکل بھی
اس وہیکل کلاس سے پبلکلی ہم نے ڈیرائیو کی ہے، اور ہر واٹر وہیکل کا بھی کوئی نہ کوئی ویٹ ہوتا ہے، تو وہ اس بیس کلاس کے اس پروٹیکٹڈ ڈیٹا ممبر کو یوز کر لے گا. ناؤ دی ڈائمنڈ پرابلم. ایمفیبیس وہیکل کی کلاس لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل کی کلاس سے انہیرٹ کر رہی ہے. اب لازم بات ہے ایمفیبیس وہیکل ہے، اس کا اپنا بھی کوئی ویٹ ہوگا، اور وہ کسی جگہ پہ اسٹور بھی ہونا چاہیے، آبجیکٹ کو، کلاس کو، اس کو کیپچر کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی ایشو آ گیا کہ ویٹ کا پروٹیکٹڈ ممبر جو کہ وہیکل کی کلاس میں تھا، وہ لینڈ وہیکل کی کلاس کے روٹ سے بھی ایمفیبیس وہیکل کی کلاس میں آ رہا ہے، اور واٹر وہیکل کی کلاس کے روٹ سے بھی ایمفیبیس وہیکل کی کلاس کے آبجیکٹ میں آ رہا ہے. اور اگر ہم نے سیٹ کرنا ہے کہ اس ایمفیبیس وہیکل کا ویٹ جو ہے لیٹ سے 10 کلو گرام ہے، تو اب ہم کیسے سیٹ کریں؟ اگین ایمفیبیس وہیکل کی کلاس کے پاس اس کے 2 انسٹنسز آ گئے ہیں پروٹیکٹڈ ممبر ویٹ کے. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے ویٹ کو سیٹ کرنا ہے ایمفیبیس کلاس کے آبجیکٹ کا، تو ہم نے کنسٹرکٹر دکھایا ہے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لینڈ وہیکل کے روٹ سے جو ویٹ کا ڈیٹا ممبر ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ وہ پروٹیکٹڈ ہے تو ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس اسے ایکسیس کر سکتی ہے کیونکہ پبلک ڈیریویشن ہے، تو اس کا ویٹ 10 لکھ دو. اب ہمیں واٹر وہیکل کے روٹ سے جو ویٹ پہنچا ہے اسے بھی سیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی اس کا ویٹ بھی 10 سیٹ کر دو. اگر نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ کسی میتھڈ میں جا کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی واٹر وہیکل کا ویٹ جو ہے وہ پرنٹ کروا دو، اور اگر ہم نے واٹر وہیکل کا ویٹ 10 سیٹ نہیں کیا تو پرابلم ہے، ریڈنڈنسی کا پرابلم آ گیا. ایمفیبیس وہیکل آبجیکٹ ہے، کنکریٹ آبجیکٹ ہے، اس کا کوئی ویٹ ہے. اب اس کے 2 ویٹ تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ویٹ کے 2 ایٹریبیوٹس آ گئے ہوئے ہیں. اگر ہم دونوں کو سیٹ نہیں کرتے ہیں تو عجیب و غریب سچویشن ہو جاتی ہے، کبھی اس کا یوز کریں گے، کبھی اس کا یوز کریں گے. پروگرامر کو، ڈیزائنر کو یاد رکھنا پڑ رہا ہے کہ کس کا یوز کریں ہم. سو دس از دی سچویشن وچ از اے کمپلیٹ نیوسنس. ایمفیبیس وہیکل کا ایک ہی ویٹ ہو سکتا ہے، چاہے آپ اسے پانی میں لے جاؤ، چاہے اسے خشکی پہ لے آؤ، اس کا ویٹ تو وہی ہے. اس کے ساتھ اس میں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، ہم اسے اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک رہے ہیں ان چیزوں کو. سو ہیئر از دی سچویشن جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ویٹ کا ایک ایٹریبیوٹ آئے. گیٹ میکس لوڈ شاید ٹھیک تھا، ہو سکتا ہے خشکی کے اوپر وہ ایمفیبیس لوڈ کچھ اور ویٹ کیری کرے، اور پانی میں وہی ایمفیبیس وہیکل کچھ اور ویٹ کیری کرے. وہاں تو شاید دونوں کے میک سینس کرتی ہے، لیکن ویٹ کے کیس میں یہ میک سینس نہیں کرتی ہے، ویٹ اس کا ایک ہی رہتا ہے. تو وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ڈپلیکیشن، ریڈنڈنسی کو ختم کیا جائے. یہ پکٹوریل ویو ہے جی، جو ایمفیبیس وہیکل کا آبجیکٹ بن رہا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو اس طرح نظر آ رہی ہیں. ایمفیبیس وہیکل کے اپنے ڈیٹا ممبرس، پھر لینڈ وہیکل کے اپنے ڈیٹا ممبر، اور لینڈ وہیکل سے اوپر جو وہیکل کے ڈیٹا ممبرس ہیں وہ ایک روٹ بنا رہے ہیں، اور واٹر وہیکل اور اگین وہیکل کے ڈیٹا ممبرس ایک اور روٹ بنا رہے ہیں. سو یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ وہیکل کے ڈیٹا ممبرس کی 2 کاپیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس ڈپلیکیشن کو کیسے روکا جائے؟ C++ میں اگر وہ کلاس ڈائمنڈ کی ٹاپ کی کلاس، وہیکل کی کلاس جو کہ ملٹیپل کاپیز کا کاز بن رہی ہے، اگر اس سے ہم ورچولی انہیرٹ کریں تو پھر ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں ایک ہی کاپی آتی ہے. دس از کالڈ ورچوئل انہیریٹنس. اور جس ٹائپ کی مرضی انہیریٹنس ہے اس کے ساتھ ہم نے ورچوئل کا کی ورڈ لگانا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے دوبارہ اسی ہائرارکی کو ہم لکھ رہے ہیں، کلاس وہیکل پروٹیکٹڈ انٹ ویٹ، اور اس کے بعد لینڈ وہیکل کی کلاس. لینڈ وہیکل کی کلاس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک ورچوئل کلاس ہے، پبلک ورچوئل وہیکل. اور اسی طرح کلاس واٹر وہیکل ہے، اسی میں پبلک ورچوئل وہیکل ہے، یا آپ ورچوئل پبلک وہیکل بھی لکھ سکتے ہیں. سو ان دونوں کلاسز میں ویٹ کا ایٹریبیوٹ آئے گا. ایک کاپی اس کی
لینڈ وہیکل کی کلاس میں آئے گی، آنی چاہیے کیونکہ اس نے پبلکلی ڈرائیو کیا ہے. واٹر وہیکل کی کلاس ایک علیحدہ کلاس ہے جس سے اس نے ڈرائیو کیا ہے، اس میں بھی ویٹ کا ایٹریبیوٹ ایکسیسیبل ہونا چاہیے واٹر وہیکل میں بھی. تو یہ ہو رہا ہے. اب جب ہم اس سے ایمفیبیس وہیکل ڈرائیو کرتے ہیں لینڈ وہیکل سے اور واٹر وہیکل سے، ہم نارمل طریقے سے کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیے اسکرین کے اوپر ہم نے کہیں ورچوئل کا کی ورڈ یوز نہیں کیا. اب ایمفیبیس وہیکل کی کلاس میں وہیکل کی کلاس کی ہر چیز کی ایک کاپی پہنچے گی. اس کے ڈیٹا ممبر ویٹ کی بھی ایک کاپی، اس کے میتھڈ گیٹ میکس لوڈ کی بھی ایک کاپی. ان ادر ورڈس، اگر ہم نے وہیکل سے ورچوئل انہیریٹنس کی ہوئی ہے اور پھر ان دو یا دو سے زیادہ کلاسز سے ایک اور کلاس ملٹیپلی انہیریٹ کی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس ڈیرائیوڈ موسٹ کلاس میں بیس کلاس کی صرف ایک کاپی پہنچے گی، اس کے ممبر فنکشن کی، اس کے ڈیٹا ممبرس کی. اور اب آپ سنائپر دیکھ رہے ہیں، ایمفیبیس وہیکل کا کنسٹرکٹر لکھا ہوا ہے، ہم نے ویٹ از اکول ٹو 10 کر دیا، کمپائلر نے کوئی ایرر نہیں دیا، اس وجہ سے کہ ورچوئل انہیریٹنس کی وجہ سے وہیکل کلاس کے ڈیٹا ممبرز اور ممبر فنکشن کی صرف ایک ہی کاپی ایمفیبیس وہیکل تک پہنچی ہے. اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کیونکہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس لیے کمپائلر نے ویٹ از اکول ٹو 10 پہ ایرر نہیں دیا. اور اگر ہم یہاں سے گیٹ میکس لوڈ کال کریں تو بھی کوئی ایرر نہیں آئے گا، کیونکہ ایمفیبیس وہیکل تک گیٹ میکس لوڈ کی بھی ایک ہی کاپی پہنچی ہے، کیونکہ لینڈ وہیکل اور واٹر وہیکل میں یہ میتھڈ اوور رائڈ نہیں کیے گئے تھے، اس وجہ سے ایک ہی کاپی ہم تک پہنچے گی لینڈ وہیکل تک. سو یوز ورچوئل انہیریٹنس in the diamond problem so that only one copy of the topmost base class is received in the derived most class. Vehicle class کی صرف ایک کاپی amphibious vehicle تک پہنچے گی. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر پہ اختتام پر پہنچتے ہیں. جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم آج کے لیکچر کا کچھ ریویو کرتے ہیں. آج ہم نے ملٹیپل انہیریٹنس سے سٹارٹ کیا. ملٹیپل انہیریٹنس ہے کیا، اس کی نیڈ کیا ہے، اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں. ہمارے پاس ٹرانسمیٹر کی کلاس ہے، ہمارے پاس ریسیور کی کلاس ہے، ہم فون کی کلاس بنانا چاہتے ہیں، ٹیلی فون کی کلاس بنانا چاہتے ہیں. فون کی کلاس میں کیونکہ ٹرانسمیٹر کا پارٹ بھی ہوتا ہے، ریسیور کا پارٹ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم ان دونوں سے انہیریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور فون کے کلاس میں ہمارے پاس ان دونوں کی فنکشنلٹی پہنچ گئی. ہم فون سے ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں، فون سے ریسیو بھی کر سکتے ہیں. ملٹیپل انہیریٹنس کئی ٹائپ کی ہو سکتی ہے. ایک بیس کلاس سے ہم پبلکلی انہیریٹ کر سکتے ہیں، دوسرے سے پرائیویٹلی انہیریٹ کر سکتے ہیں، تیسرے سے ہم پروٹیکٹڈ انہیریٹ کر سکتے ہیں. سو جو ہماری نیڈ ہے اس کے مطابق لینگویج نے فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے انہیریٹنس کی. اگر ہمارے پاس انہیریٹنس ملٹیپل روٹ سے آ رہی ہے اور اب ہم ہے تو انہیریٹنس ہی، اب ہم پولیمورفزم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں پولیمورفزم کا پرنسپل تو وہی سیم رہتا ہے، لیکن ملٹیپل انہیریٹنس کی وجہ سے اس کی جو آؤٹ پٹ ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے. جس بیس کلاس کے ملٹیپل انہیریٹنس کے کیس میں جس بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس سے ہم ڈیرائیو کلاس کو یوز کر رہے ہیں، صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ کے اوپر ہم پولیمورفزم یوز کر سکیں گے. اگر ہم نے دوسری بیس کلاس کے ریفرنس سے پولیمورفزم یوز کرنی ہے تو اس دوسری بیس کلاس کے پوائنٹر یا ریفرنس سے صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ کے اوپر ہم پولیمورفزم یوز کر سکتے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بیس کلاس کے پوائنٹر کے ذریعے ہم پولیمورفزم ان میتھڈز پہ یوز کریں جو کہ دوسری بیس کلاس میں ورچوئل یا پیور ورچوئل ڈکلیئر اور ڈیفائن کیے گئے تھے. ریزن یہ ہے کہ پولیمورفزم میں کمپائلر جو چیکنگ کرتا ہے وہ پوائنٹر یا ریفرنس کے اسٹیٹک ٹائپ کے اوپر کرتا ہے. کیونکہ اسٹیٹک ٹائپ بیس کلاس کا ہوتا ہے، اس لیے کمپائلر کو صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں.
اور اسی لیے رن ٹائم کے اوپر صرف اسی بیس کلاس کے میتھڈ کے اوپر پولیمورفک بیہیویئر ڈپکٹ ہو سکتا ہے. اگر اس بیس کلاس کے میتھڈ کے ذریعے اس بیس کلاس کے ممبر کو ریفر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اسٹیٹک ایرر آئے گی, سنٹیکس ایرر آئے گی, کیونکہ کمپائلر کو اس بیس کلاس میں وہ میتھڈ نظر ہی نہیں آئے گا, اس لیے پولیمورفزم اچیو نہیں ہو سکے. پھر ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل انہیریٹنس میں ایمبیگوٹی آ جاتی ہے اگر دونوں بیس کلاسز میں, جو کہ امیجیٹ بیس کلاسز ہیں, دو یا دو سے زیادہ, کسی میتھڈ کا سگنیچر ایک ہی ہو. کیونکہ جب انہیریٹنس کیا تو ڈیرائیوڈ کلاس کے پاس وہ میتھڈ اس بیس کلاس سے بھی آیا اور دوسری بیس کلاس سے بھی اس کے پاس آیا. اب ہم جب ڈیرائیوڈ کلاس کے آبجیکٹ سے ہم اس کو میتھڈ کو ریفر کرنے جا رہے ہیں تو کمپائلر سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کون سے میتھڈ کو ریفر کر رہے ہو, وہ میتھڈ جو کہ اس بیس کلاس سے آیا ہے کہ اس بیس کلاس سے آیا ہے, تو کمپائلر ایرر دے دے گا. سو ایمبیگوٹی ریزولوشن کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ میتھڈ کس کلاس کو بلونگ کر رہا ہے, اور وہ پھر آپ کلاس کا نام لے کے کولن اسکوپ ریزولوشن آپریٹر یوز کرتے. یہی ایمبیگوٹی کا کیس تھوڑے ڈفرینٹ پیرائے میں سامنے آتا ہے اگر ہم ڈائمنڈ شیپ کی ہماری ہائرارکی ہے. بیس کلاس, اس سے دو کلاسز انہیرٹ کی ہوئی ہیں اور ان دو کلاسز سے ایک اور تیسری کلاس انہیرٹ کی گئی ہے, ملٹیپل انہیرٹ. اس بیس کلاس میں اس کے ڈیٹا ممبرز اور اس کے ممبر فنکشنز کی کاپیز دو ڈفرنٹ روٹ سے اس ڈیرائیوڈ موڈ کلاس کے پاس پہنچ رہی ہیں. سو ڈیرائیوڈ موڈ کلاس کے پاس پھر وہی پرابلم آ گیا کہ میرے پاس یہ دو ڈیٹا ممبرز آئے ہیں, یہ دو ممبر فنکشنز آئے ہیں, ان کا سیم سگنیچر ہے, سینٹیکس ایرر نہیں ہے, لیکن اگر آپ ڈیرائیوڈ موڈ کلاس کے ریفرنس سے اس ممبر فنکشن کو یا ڈیٹا ممبر کو ایکسس کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کہے گا کون سے والے, میرے پاس تو دو دو تین تین کاپیز پڑی ہوئی ہیں. تو اس کیس میں بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ کاپی کس روٹ سے آئی ہے, اس بیس کلاس امیجیٹ بیس کلاس سے آئی ہے کہ اس امیجیٹ بیس کلاس سے آئی. اور بعض کیسز میں یہ ضروری ہے کہ ڈیرائیوڈ موڈ کلاس کے پاس ایکچولی ملٹیپل کاپیز پہنچیں, لیکن بعض کیس میں یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈائمنڈ کی جو ٹاپ کے اوپر جو کلاس ہے اس کے ممبرز اور اس کے ڈیٹا ممبرز جتنے بھی ہیں یا ممبر فنکشنز ہیں ان کی ایک ہی کاپی پہنچے, تو اس ڈائمنڈ کے ٹاپ کی کلاس سے جو آپ ملٹیپل کلاسز انہیریٹ کر رہے ہیں وہ ورچوئل کی ورڈ لگا دیجئے, ورچوئل انہیریٹنس کر دیجئے. سو اگر آپ ورچوئل انہیریٹنس کر دیں گے تو پھر ڈیرائیوڈ موڈ کلاس کے پاس اس ڈائمنڈ شیپ کی ٹاپ کے اوپر جو کلاس ہے اس کے ممبرس کی صرف ایک کاپی پہنچے گی. اور ہم نے یہ دونوں کیسز دیکھے تھے, وہاں جہاں پہ آپ کو اس ریڈنڈنسی کی ضرورت ہے اور وہاں جہاں پہ آپ کو اس ریڈنڈنسی کی ضرورت نہیں ہے. ملٹیپل انہیریٹنس از اے پاورفل فیچر دو اٹ از اے بٹ کمپلیکس. اور میری ایڈوائس یہی ہے کہ کوشش کیجئے کہ ملٹیپل انہیریٹنس سے اس اسٹیج کے اوپر جتنا دور رہ سکیں بہتر ہے. اس اسٹیج کے اوپر جب آپ کو لینگویج کے اوپر اور آبجیکٹ پیراڈائم کے اوپر کمانڈ آ جائے تو پھر آپ ملٹیپل انہیریٹنس پہ جایا کیجیے, تاکہ یہ جو ایشوز ہیں ملٹیپل انہیریٹنس کے ساتھ ملٹیپل کاپیز کے پہنچنے کے, اس کے اوپر آپ کو عبور ہو جائے اور پھر آپ ایزیلی ملٹیپل انہیریٹنس کو ہینڈل کر سکیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.